بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ جی اسٹوڈنٹس، آج فرسٹ ایئر کے طلباء آپ کے لیے آپ کا چیپٹر نمبر جو ہے نا 10 جو کہ ہے مائلڈ اٹیک آف لاکسٹ، ٹھیک ہے جی، یہ آج پڑھیں گے، اس کی ٹرانسلیشن کریں گے، ایکسپلینیشن کریں گے، اس کے سینونیمز کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ تو جی بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم رائٹر کا انٹروڈکشن جو ہے نا وہ دیتے ہیں آپ کو۔ اس کی رائٹر کا نام ہے ڈورس لیسنگ۔ یہ جو فیمیل رائٹر ہے جی، یہ گریٹ برٹن سے ان کا تعلق ہے، برطانیہ سے، اور یہ ایکچولی اس کے جو پیرنٹس تھے وہ ایران میں رہتے رہے، اور پھر جو ہے نا اس نے ورلڈ وائڈ موو کیا ہے، ادھر ادھر اس کا بڑا ایکسپیرینس ہے، اور لٹریچر میں اس کی کارکردگی کی وجہ سے اسے نوبل پرائز بھی ملا لٹریچر میں۔ تو انہوں نے بہت سی اپنی جو ہے نا لکھی ہے کتابیں، اور کتابوں کی لسٹ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی انہوں نے ہمیں مائلڈ اٹیک آف لاکسٹ میں ہم سے کس انداز میں بات کی ہے۔ یہ لیں جی، مائلڈ کہتے ہیں جی ہلکا پھلکا، اٹیک آف لاکسٹ، ٹڈی دل یہ ٹڈیاں ہوتی ہیں جو فصلوں کو کھا جاتی ہیں۔ یہ اس سیزن میں، پچھلا جو سیزن گزرا ہے پاکستان میں بھی بہت زیادہ آئی رہی ہیں، یہ فصلوں کو اجاڑا کر دیتی ہیں ہر چیز کا۔ ان کو ہم بولتے ہیں لاکسٹ انگلش میں، اور اردو میں ہم کہتے ہیں ٹڈی دل، ٹھیک ہے۔ اور ہلکا سا حملہ ٹڈی دلوں کا، یہ کہیں ٹڈیوں نے حملہ کیا ہے تو اس حملے کی داستان بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھتے ہیں جی کیسا حملہ تھا، کیا ہوا اس وقت، کس طرح کے حالات چل رہے تھے، سارے حالات جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ لک دیر دیکھو وہ آ گئے، وہ آ گئے، یہ کس کو کہہ رہی ہے؟ لاکسٹ آ گئے ہیں۔ آؤٹ رین مارگریٹ باہر کی طرف دوڑی، آؤٹ رین کا مطلب باہر کی طرف دوڑی، ٹو جوائن دیم دوسرے لوگوں کے ساتھ شریک ہونے کے لیے، وہ بھی جو ہے دوڑ رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ لاکسٹ آ گئے ہیں۔ لوکنگ ایٹ دا ہلز، اور وہ پہاڑوں کی طرف دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ لاکسٹ آ رہے تھے، ٹڈے اڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ آؤٹ کیم دا سرونٹس فرام دا کچن سے نوکر جو ہیں وہ بھی باہر آ گئے۔ دے آل اسٹوڈ اینڈ گیزڈ، وہ تمام کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے۔ گیز کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ اوور دا راکی لیولز آف دا ماؤنٹینس، جو پہاڑیوں کی پتھریلی سطحیں تھیں، راکی ہوتا ہے پتھریلی، سٹونی، لیولز کا مطلب سطحیں، ماؤنٹینس پہاڑیوں کی جو پتھریلی سطحیں تھیں، واز اے اسٹریک، اس کے اوپر ایک لہر تھی یا ایک کتار سی نظر آ رہی تھی، ٹھیک ہے نا، اسٹرپ نظر آ رہی تھی، لائن نظر آ رہی تھی، آف رسٹ کلرڈ، ٹھیک ہے نا، زنگ کے رنگ کی، براؤن رنگ کی، یعنی کہ ہوا سے اس کا اوپر کا ایریا جو تھا نا وہ براؤن رنگ کا تھا، وہ ادھر پہاڑوں کے اوپر جو ہے نا وہ نظر آ رہا تھا کیونکہ براؤن سی لائن آگے بڑھتی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیر دے کیم، وہ آگے جی۔ ایٹ ونس رچرڈ شاؤٹڈ ایٹ دا کوک بوائے، فوراً ہی رچرڈ جو ہے وہ خانسامہ، جو بورچی خانے میں لڑکا کام کرتا ہے، اس پہ چلایا، ٹھیک ہے نا۔ اولڈ اسٹیفن ییلڈ، بوڑھا اسٹیفن بھی چلایا، ٹھیک ہے نا، شاؤٹ کیا، یل کا مطلب شاؤٹ کرنا، چلانا۔ ایٹ دا ہاؤس بوائے، گھریلو ملازم لڑکے پر چلایا۔ دا کوک بوائے رین ٹو بیٹ، اور جو خانسامہ تھا وہ دوڑا بجانے کے لیے، بیٹ کا مطلب بجانا، رنگ کرنے کے لیے۔ دا اولڈ پلاشیئر، پرانے ہل کا پھالا، یہ ہل ہوتا تھا جی لکڑی کا، اس کا پھالا لوہے کا بنا ہوتا تھا، وہ پھالا جو ہے نا وہ گھنٹی کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا، یہ بھی اس کو گھنٹی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ وہ بورچی خانے کا جو لڑکا ہے نا وہ دوڑ کر گیا تاکہ وہ جو انہوں نے ہل کا پھالا لگایا ہوا ہے گھنٹی کے طور پر اس کو بجائے۔ ہینگنگ، وہ لٹک رہا تھا جی وہ ہل کا پھالا، فرام آ ٹری برانچ، ایک درخت کی شاخ کے ساتھ۔ دیٹ واز یوز ٹو سمن، اور یہ استعمال ہوتا تھا، یوزڈ ہوتا تھا، استعمال ہوتا، سمن بلانے کے لیے، لیبررز مزدوروں کو،
ایٹ دا مومنٹس آف کرائسس، مشکل کی گھڑی میں، کرائسس ہوتا ہے مشکل، یعنی کہ جب کوئی مشکل ہوتی تو وہ گھنٹی بجاتے تھے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں اور پتہ چل جائے کہ کوئی مسئلہ آ گیا ہے. دا ہاؤس بوائے رین آف ٹو دا اسٹور، وہ جو گھر کا ملازم لڑکا تھا وہ اسٹور کی طرف بھاگا، ٹو کلیکٹ جمع کرنے کے لیے، ٹن کینس ٹین کی کینیں جمع کرنے کے لیے، اینی اولڈ بٹ اور کوئی پرانے ٹکڑے آف میٹل دھات کے، ان کو جمع کرنے کے لیے وہ دوڑا. ٹھیک ہے جی. یہ ہلچل مچ گئی ہے کیونکہ وہ ٹڈیاں آ گئی ہیں، اب ٹڈیوں کو بھگانا ہے تو اس کے لیے یہ انتظام کر رہے ہیں. وہ پیپے بجائیں گے، ٹین بجائیں گے، ٹھیک ہے، اور آگ جلائیں گے، شور مچائیں گے تاکہ ٹڈے ان کی فصلوں پر نہ بیٹھیں، کہیں جس فصلے پہ بیٹھ گئے اس کو انہوں نے کھا جانا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہلچل مچی ہوئی ہے. نیچے ٹرانسلیشن موجود ہے، آپ اس ٹرانسلیشن کو پڑھ سکتے ہیں، ویڈیو روک کے بھی اس لیے ساتھ ساتھ کر دی گئی ہے. چلیں جی نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں ہم. کہتے ہیں دا فارم واز رنگنگ ود دا کلیمر، کہتا ہے جو فارم تھا وہ گونج رہا تھا. ٹھیک ہے نا جی. فارم گونج رہا تھا، کس چیز سے گونج رہا تھا؟ ود دا کلیمر، شور سے. کلیمر کہتے ہیں شور کو، کلیٹر کو، شور سے گونج رہا تھا. آف دا گونگ، ہارن، یعنی وہ لوگ باجے بجا رہے تھے. ہارن کا مطلب باجے. چم، گھنٹیاں اور باجے بجا رہے تھے اور سارا فارم ان کی وجہ سے گونج رہا تھا. اینڈ دے کوڈ سی لیبررس، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ لیبرر جو مزدور ہیں، کم پورنگ آؤٹ، وہ تیزی سے باہر نکل رہے ہیں. کم پورنگ کا مطلب تیزی سے نکلنا، گشنگ، ٹورنٹنگ، باہر آ رہے ہیں. ٹو دا کمپاؤنڈ، صحن میں، کمپاؤنڈ ہوتا ہے صحن، کمپلیکس، اس میں جمع ہو رہے ہیں جی، آ رہے ہیں وہ. پوائنٹنگ ایٹ دا ہلز، اور وہ اشارے کر رہے ہیں پہاڑیوں کی طرف. اینڈ شاؤٹنگ ایکسائٹیڈلی، اور وہ پرجوش انداز میں چلا رہے ہیں. سون دے ہیڈ کم اپ ٹو دا ہاؤس، جلد ہی وہ گھر پہنچ گئے. وہ سارے گھر میں جمع ہو رہے تھے. اینڈ رچرڈ اینڈ اولڈ اسٹیفن ور گیونگ آرڈرس، اور رچرڈ اور بوڑھا اسٹیفن ان کو احکامات دے رہا تھا. یہ سیانے تھے یہ، کیونکہ کنٹرول کر رہے تھے سارے معاملے کو. اور یہ کیا آرڈر دے؟ ہری جلدی کے جلدی کر لیں. اب یہ جو پیراگراف ہے یہ دیکھیں پیپروں میں آیا ہوا ہے، یہ اس لیے یلو کر دیا گیا ہے. یہ یلو پیراگراف جو ہیں امپورٹنٹ ہیں، ان کو آپ نے لازمی کرنا ہے. اینڈ آف دے رین اگین، اور وہ پھر دوڑ پڑے. ٹو وائٹ مین ود دیم، ان کے ساتھ دو گورے بھی تھے. اینڈ آ فیو منٹس مارگریٹ کوڈ سی دا اسموک، اور چند ہی منٹوں میں مارگریٹ دیکھنے لگی کہ دھواں، فائرز، دھواں آگ سے نکلنا شروع ہو گیا. رائزنگ فرام آل اراؤنڈ دا فارم لینڈس، جو کہ تمام وہ فارم لینڈ یعنی کہ قابل کاشت زمینوں، جو زمینیں تھیں قابل کاشت، ان کے ارد گرد سے دھواں اٹھ رہا تھا. مارگریٹ جو ہے چند منٹ میں اسے یہ دھواں اٹھتا نظر آنے لگا، یعنی کہ انہوں نے آگ لگا دی تھی جا کے ارد گرد تاکہ وہ ٹڈیاں وہاں بیٹھے نہ. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اسٹوڈنٹس کیا آپ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ یس سر. چلیں آگے سر چلیں. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی صاحب. آپ اس کو بیٹا ویڈیو میں دیکھ لیجئے گا، وہاں پر آپ کو مکمل ویڈیو میں مل جانی ہے آواز، کیونکہ نیٹ کا تھوڑا پرابلم ایشو ادھر چل رہا ہے، تو ویڈیو میں آپ پورا اس کو دیکھ لیجئے گا. پائلز آف وڈس، لکڑیوں کے ڈھیر. اینڈ گراس، اور گھاس کے. ہیڈ بین پریپیئرڈ، وہ تیار کیے گئے تھے وہاں پہ. دیر ور 7 پیچز، کہتے ہیں 7 کھیت تھے. کھیت کہتے ہیں پیچز کے، کھیت، ایریاز تھے، اسپاٹس تھے، جگہ تھیں. آف بیئرڈ سوائل، خالی زمین کی 7 کھیت تھے. یلو کلر اینڈ پنک، وہ جو ان کا کلر جو تھا کھیتوں کا پیلا تھا اور گلابی کلر تھا ان کھیتوں میں. ویئر دا نیو میلیز، جہاں پر کہ نئی مکئی کے پودے، میلیز ہوتے ہیں مکئی کے پودے، ور جسٹ شوئنگ، ابھی دکھائی دینا شروع ہوئے تھے، یعنی کہ ابھی پھوٹے تھے زمین سے. میکنگ اے فلم، وہ ایک پردہ سا بنا رہے تھے. آف برائٹ گرین، سبز رنگ، چمکتے ہوئے سبز رنگ کا پردہ. فلم کہتے ہیں اسکرین کو، پردے کو. اینڈ اراؤنڈ ایچ ڈرفٹڈ، اور کہتے ہیں کہ ہر ایک کے گرد اٹھ رہے تھے. ڈرفٹڈ اپ تھک کلاؤڈز آف اسموک، جو گہرے بادل کے، گہرے دھوئیں کے بادل اس کے ارد گرد اٹھ رہے تھے. دے ور تھروئنگ، وہ پھینک رہے تھے. ویٹ لیوز، گیلے پتے، ویٹ ہوتے ہیں گیلے، گیلے پتے. آن دا فائرز، آگ پر ناؤ. اینڈ ٹو میک اٹ ایکریٹ، تاکہ اسے کڑوا بنائیں، یعنی کہ وہ دھوئیں کو کڑوا بنانے کے لیے اس کے اوپر گیلے پتے پھینک رہے تھے. ٹھیک ہے نا. کڑوا ہوتا ہے ایکریٹ، بٹر، ہارش.
اینڈ بلیک اور اسے کالا بنانے کے لیے بھی دھوئیں کو. مارگریٹ واز واچنگ دا ہلز. مارگریٹ جو ہے وہ پہاڑیوں کی طرف دیکھ رہی تھی. نو دیر واز اے لانگ لو کلاؤڈ ایڈوانسنگ. اب بہت بڑا اور نیچا رہنے والا بادل سا آگے بڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے نا, ایڈوانس آگے بڑھنا, فارورڈ ہونا, پروسیڈ ہونا. رسٹ کلر اسٹل, ابھی بھی اس کا رنگ براؤن تھا. رسٹ ہوتا ہے زنگ, زنگ کا رنگ رسٹ ہوتا ہے. زنگ رنگ کا یعنی کہ براؤن رنگ کا یہ جو تھا بادل سا تھا وہ آگے بڑھ رہا تھا. سویلنگ اور آگے سویلنگ فارورڈ اور آگے پھیل رہا تھا. سویل کا مطلب پھیلنا, بڑھنا. اینڈ آؤٹ ایز شی لکڈ, اور وہ اسے دیکھ رہی تھی. آگے چلتے ہیں جی. دا ٹیلی فون واز رنگنگ. جو ٹیلی فون تھا وہ بھی بج رہا تھا. ٹیلی فون واز رنگنگ, ٹیلی فون بھی بج رہا تھا. نیبرز کوئک, نیبرز بول رہے تھے جلدی جلدی کرو. دیر کم دا لاکسٹ, ٹڈی دل آ چکے ہیں. اولڈ اسمتھ ہیڈ ہز کراپ ایٹن ٹو دا گراؤنڈ. بوڑھے اسمتھ کی فصل تو یہ زمین تک کھا چکے ہیں, یہ نقصان ہو گیا. کوئک گیٹ یور فائر اسٹارٹڈ, جلدی کرو اپنی آگ جلا لو. فار آف کورس, کیونکہ یقیناً. وائل ایوری فارمر ہوپڈ, ہر کسان امید رکھتا تھا. دیٹ دا لاکسٹ, کہ جو ٹڈی دل ہیں وڈ اوور لک, نظر انداز کر دیں گے, اگنور کر دیں گے, اوور سی کر دیں گے. ہز فارم, اس کے فارم کو. اینڈ گو آن ٹو دا نیکسٹ, اور اگلے فارم پہ چلے جائیں گے. اٹ واز اونلی فیئر, یہ بات انصاف پر مبنی تھی. فیئر کا مطلب انصاف پر مبنی. ٹو وارن, کہ بندہ خبردار کرے ایچ ادر, ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے. ون مسٹ پلے فیئر, ہر ایک کو انصاف سے کام لینا چاہیے. ون مسٹ پلے فیئر, ہر ایک کو انصاف سے کام لینا چاہیے. آگے پھر امپورٹنٹ پیراگراف آ گیا جی. ایوری ویئر 50 miles اوور دا کنٹری سائڈ, ہر جگہ 50 میل میں, دیہاتی علاقے میں. کنٹری سائڈ ہوتا ہے دیہاتی علاقہ. دا اسموک واز رائزنگ, دھواں بلند ہو رہا تھا. فرام دا مائرڈس, ٹھیک ہے نا, ڈھیروں سے. جو انہوں نے ڈھیر بنائے ہوئے تھے نا لکڑی کے اور گیلے جو ہے نا گھاس وغیرہ کے, اس سے دھواں بلند ہو رہا تھا. آف فائرز, ٹھیک ہے نا, ان آگ کے ڈھیروں سے. آگے چلتے ہیں جی. مارگریٹ آنسرڈ دا ٹیلی فون کالز. مارگریٹ ٹیلی فون کی کالز کا جواب دے رہی تھی. اینڈ بٹوین کالز, اور کالوں کے درمیان میں. شی اسٹوڈ واچنگ, وہ کھڑی ہو جاتی اور دیکھنے لگتی. دا لاکسٹ, ٹڈی دلوں کو. دا ایئر واز ڈارکننگ, ہوا جو تھی ماحول, یہاں پر ایئر ماحول ہے, ماحول تاریک ہو رہا تھا. اے اسٹرینج ڈارکنیس, عجیب و غریب تاریکی تھی. فار دا سن واز بلیزنگ, کیونکہ سورج تو چمک رہا تھا. ٹھیک ہے نا جی. کیوں تاریکی تھی؟ کیونکہ اتنے زیادہ ٹڈیاں آ گئی تھیں آسمان پہ کہ نیچے روشنی بھی پراپر نہیں آ رہی تھی. اتنی زیادہ ٹڈیاں جو ہیں, ٹڈی دل اتنا زیادہ مقدار میں تھے. ٹھیک ہے نا. اٹ واز لائک دا ڈارکنیس آف ویلڈڈ فائر, یہ ایسی تاریکی تھی جیسے کہ جنگل کے گھاس کو آگ لگی ہو. گھاس کے میدان میں جب آگ لگتی ہے, کہتا ہے جیسے وہاں تاریکی چھاتی ہے, بالکل ایسی ہی تاریکی تھی یہ. وین دا ایئر گیٹس تھک ود دا اسموک, اور یہ ایسا تب ہوتا ہے جب ہوا میں دھواں بہت زیادہ ہو جائے. دا سن لائٹ کمز ڈاؤن ڈسٹارٹیڈ, جو سورج کی روشنی تھی وہ بری حالت میں آ رہی تھی. اے تھک ہاٹ اورنج, اور وہ بہت گہری, ٹھیک ہے نا, روشنی تھی. اور اس کا کلر جو تھا نارنجی رنگ کا, اورنج رنگ کا کلر تھا روشنی کا. اوپریسو کا مطلب ہوتا ہے بوجھل. اٹ واز ٹو, کہتا ہے کہ بوجھل تھا یہ روشنی جو تھی نا, بہت زیادہ ایب نارمل قسم کی, ان نیچرل قسم کی تھی. ود دا ہیوینیس آف اسٹارم, کیونکہ یہ جو ہجوم, اسٹارم کہتے ہیں ہجوم, کن کا ہجوم؟ ٹڈوں کا ہجوم. ان کی زیادتی کی وجہ سے جو ہے نا ماحول سارے کا سارا, روشنی جو تھی وہ ایب نارمل تھی, ان نیچرل, غیر فطری تھی, بوجھل تھی. دا لاکسٹ ور کمنگ فاسٹ, ٹڈیاں بہت تیزی سے آ رہی تھیں. نو ہاف آف دا اسکائی واز ڈارکنڈ, اب تقریباً آدھا آسمان تاریک ہو چکا تھا. آگے چلتے ہیں جی. بیہائنڈ دا ریڈش ویلز, جو سرخ پردے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ سرخ پردے, وہ آگے وہ جو ٹڈیاں ہیں نا آگے وہ سرخ نظر آ رہی تھیں, جو آگے تھیں. کہتا ہے ان سرخ پردوں کے پیچھے, ان فرنٹ جو کہ سامنے تھے, وچ ور ایڈوانسنگ گارڈ, وہ آگے بڑھتے ہوئے دستے تھے ٹڈیوں کے. آف دا سوام, ہجوم کے آگے بڑھتے ہوئے دستے تھے وہ. دا مین سوام شوڈ, جو بڑا ہجوم تھا نا ٹڈیوں کا, وہ تھا جی ڈینس بلیک کلاؤڈ. ایسا لگتا تھا کہ وہ گہرا کالا بادل ہے وہ, جو ٹڈیوں کا بڑا ہجوم تھا.
ریچنگ آلموسٹ ٹو دا سن اٹ سیلف، اور ایسا لگتا تھا اتنی زیادہ ہیں کہ یہ سورج تک پہنچی ہوئی ہیں، بہت اونچی تک اوپر تک نظر آ رہی تھیں. مارگریٹ واز وانڈرنگ، مارگریٹ حیران ہو رہی تھی وٹ شی کوڈ ڈو ٹو ہیلپ، کہ وہ مدد کرنے کے لیے کیا کرے. شی ڈڈ ناٹ نو، وہ نہیں جانتی تھی. دین اب کیم اولڈ اسٹیفن، تب بوڑھا اسٹیفن دوڑتا ہوا آیا فرام لینڈ، زمینوں سے. وی آر فنشڈ، ہم مارے گئے، ہم ختم ہو گئے. مارگریٹ فنشڈ، ہم ختم ہو گئے. دوز بیگرز، یہ جو منگتے ہیں، منگتے اس نے ٹڈیوں کو کہا ہے. کین ایٹ ایوری لیف، یہ تو ہر پتا کھا سکتے ہیں. اینڈ بلیڈ، اور ہر تنکا کھا سکتے ہیں. آف دا فارم، ہمارے فارم کا تنکا پتا کھا سکتے ہیں. ان ہاف این آور، آدھے گھنٹے میں یہ سب کچھ کھا جائیں گے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس آپ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ اسٹوڈنٹس آپ موجود ہیں؟ یس سر. چلیں یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لینی، میں نے آج اسپیڈ تھوڑی تیز رکھی ہے. آپ ویڈیو کو جب دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. نیچے سے ٹرانسلیشن بھی دیکھ لینی ہے اور ویڈیو کو بھی دیکھ لینا ہے، تو یہ آپ کو فل کلیئرٹی انشاءاللہ ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم لمیٹیڈ ہے اور اس میں اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. اینڈ اٹ از اونلی ارلی آفٹرنون، ابھی تو دوپہر کا صرف آغاز ہی ہوا ہے. اینڈ وی کین میک انف اسموک، ہم بہت زیادہ دھواں پیدا کریں گے. میک انف نوائس، اور بہت زیادہ شور کریں گے. ٹل دا سن گوز ڈاؤن، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. دے ول سیٹل، اور وہ رک جائیں. سیٹل کا مطلب رک جانا، رک جائیں. سم ویئر ایلس پرہیپس، کہیں اور، یعنی کہ جو ٹڈیاں ہماری فصلوں پہ کہیں رات نہ کہیں گزار لیں. اینڈ دین، اور پھر گیٹ دا کیٹل گوئنگ، ٹین کو بجاتے جاؤ. کیٹل گوئنگ کا مطلب ٹین بجاتے جاؤ. اٹ از تھرسٹی ورک، یہ بہت محنت طلب کام ہے. تھرسٹی کا مطلب ہوتا ہے پیاسا، لیکن یہاں پر محنت طلب، ہارڈ لیبوریس، بڑا یہ محنت طلب کام ہے جی. لکنگ آؤٹ، باہر اگر دیکھا جائے، یہ پیراگراف بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، کافی دفعہ پیپروں میں آیا ہے. لکنگ آؤٹ، باہر اگر دیکھا جائے. دا ٹریز ور کوئر، درخت عجیب لگ رہے تھے. اینڈ اسٹل، اور ابھی بھی کلاٹڈ، بھرے ہوئے تھے، درخت بھرے ہوئے تھے. وتھ انسیکٹس، ٹڈیوں کے ساتھ یا پتنگوں کے ساتھ. دیر بوز، ان کی شاخیں ویڈ، وزن سے جھکی ہوئی تھیں. ٹو دا گراؤنڈ، زمین تک. دا ارتھ سیم ٹو بی موونگ، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین حرکت کر رہی ہو. لاکس کرالنگ، جو ٹڈی دل تھے وہ رینگ رہے تھے. کرال کا مطلب رینگنا، کریپ کرنا. ایوری ویئر، ہر جگہ رینگ رہے تھے. شی کوڈ ناٹ سی کلاؤڈز ایٹ آل، اس لینڈز ایٹ آل، مارگریٹ کو بالکل زمین نظر ہی نہیں آ رہی تھی. سو تھک واز دا سوام، ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ زمین پر رینگ رہے تھے اور زمین نیچے سے نظر نہیں آ رہی تھی. آگے چلتے ہیں جی. ٹورڈز دا ماؤنٹینس، اور کہتا ہے کہ پہاڑیوں کی طرف. اٹ واز لوکنگ ان ٹو ڈرائیونگ رین، پہاڑیوں کی طرف اگر دیکھا جائے تو ایسا لگتا تھا جیسے بندہ برستی ہوئی بارش میں دیکھتا ہے، یعنی کہ ٹڈیاں اتنی، ایسا لگتا ہے جیسے بارش پڑ رہی ہو. ایون ایز شی واچ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ رہی تھی. دا سن واز بلاٹڈ، سورج مدھم پڑ گیا، اسٹینڈ ہو گیا، امپیئرڈ، مدھم ہو گیا. آن فریش آن رش، ان کے تازہ ہجوم کی وجہ سے سورج مدھم پڑ گیا. اٹ واز اے ہاف نائٹ، ایسا لگتا تھا جیسے آدھی رات ہو. اے پرورٹڈ بلیکنیس، ایک غیر فطری سا اندھیرا تھا. ٹھیک ہے نا، پرورٹڈ ہے غیر فطری، ان نیچرل، نارمل سا اندھیرا تھا. دین کیم دا شارپ کریک، تب تیز ٹوٹنے کی آواز آئی. کریک ہوتا ہے چٹکنے کی آواز، سنیپ پاپ، چٹکنے کی آواز آئی. فرام دا بش، ایک جھاڑی سے. دا برانچ ہیڈ سنیپڈ، ایک شاخ ٹوٹ گئی تھی. سنیپڈ مطلب چٹک گئی تھی، ٹوٹ گئی تھی. ٹھیک ہے نا. دین اندر، پھر ایک اور شاخ ٹوٹی. اے ٹری ڈاؤن دا سلوپ لینڈ اوور، ایک جو درخت تھا ڈھلوان پر جو درخت لگا تھا، لینڈ اوور، وہ جھکا. اینڈ سیٹلڈ، اور زور سے گرا. سیٹلڈ مطلب گرا، ہیویلی، زور سے. ٹو دا گراؤنڈ، زمین پر. دین دا ہیل آف انسیکٹس، تھرو دا ہیل، جو ہجوم تھا. ہیل کا مطلب ہوتا ہے بارش، جو کہتا ہے وہ ہجوم یا بارش تھی پتنگوں کی، اس میں سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. آل دا کراپس فنشڈ، ہماری ساری فصلیں ختم ہو گئیں. نتھنگ لیفٹ، کچھ بھی نہیں بچا، اس نے کہا. آگے چلتے ہیں. بٹ دا گونگز ور اسٹل بیٹنگ، لیکن باجے، جو گونگز تھے، باجے ابھی بھی بج رہے تھے.
باجے ابھی بھی بج رہے تھے. دا مین اسٹل شاؤٹنگ, ابھی بھی آدمی چلا رہے تھے. اینڈ دا مارگریٹ آسٹ, اور مارگریٹ نے پوچھا, وائی ڈو یو گو آن ود اٹ, آپ کیوں باجے بجاتے جا رہے ہیں, اس چیز کو جاری رکھے ہوئے ہیں. دین اگر سارا کچھ ہی کھا گئے ہیں تو پھر یہ باجے بجانے کی کیا ضرورت ہے, وہ پوچھ رہی ہے. دا مین سوام ازنٹ سیٹلنگ, بڑا ہجوم ابھی بیٹھ نہیں رہا. دے آر ہیوی ود ایگز, وہ انڈوں سے بھرے ہوئے ہیں. ہیوی, وہ انڈوں سے بھاری ہوئے پڑے ہیں. دے آر لوکنگ فار اے پلیس ٹو سیٹل, وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی جگہ بیٹھنے کی. اینڈ لے, اور انڈے دینے کی. اف وی کین اسٹاپ دا مین باڈی سیٹلنگ, اگر ہم نے بڑے ہجوم کو بیٹھنے سے روک لیا. آن آر فارم, اپنے فارم پر. دیٹس ایوری تھنگ, تو ہم نے سمجھے سب کچھ کر لیا. اف دے گیٹ اے چانس ٹو لے دیئر ایگس, اگر انہیں موقع مل گیا اپنے انڈے دینے کا. وی آر گوئنگ ٹو ہیو ایوری تھنگ ایٹن, ہماری تو ہر چیز کھائی جائے گی. فلیٹ, اور بالکل ہموار ہو جائے گا کھا پی کے, سب کچھ کھایا جائے گا. ود ہاپرز, اور اس کے بعد اچھلنے والے ٹڈے, یعنی ان کے بچے نکلیں گے نا انڈے سے, ان کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد اچھلنے والے ٹڈے لیٹر آن, بعد میں آئیں گے. آگے چلتے ہیں. اپنا مائک بند کر لیں. ہی پکڈ اے اسٹرے لاکسٹ آف ہز شرٹ, اس نے ایک بھٹکی ہوئی ٹڈی کو اپنی شرٹ سے پکڑا. اینڈ سپلٹ ڈاؤن, اور مسل دیا, اسے مسل دیا, ٹارن اپارٹ کر دیا. ود ہز تھم نیل, اپنے انگوٹھے کے ناخن سے. اٹ واز کلاٹڈ ان سائڈ ود ایگز, یہ ٹڈی اپنے اندر انڈوں سے بھری پڑی تھی. امیجن, تصور کرو. دیٹ ملٹیپلائڈ, اگر یہ بٹ جائیں, یہ اگر تقسیم ہو جائیں. بائی ملینز, لاکھوں میں اگر یہ تقسیم ہو جائیں یہ سارے, تو تصور کرو کیا ہوگا. یو ایور سین اے ہاپر سوام, کیا تم نے کبھی دیکھا اچھلتے ہوئے ٹڈوں کے ہجوم کو. ہاپر سوام, اچھلتے ہوئے ٹڈوں کا ہجوم. آن دا مارچ, چلتا ہوا. مارچ کا مطلب چلتا ہوا. پوچھ رہا ہے بوڑھا, مارگریٹ سے پوچھ رہا ہے. ویل یو آر لکی, اگر تم نے نہیں دیکھا تم خوش قسمت ہو. از اٹ ویری بیڈ, کیا یہ بہت برا ہوتا ہے. آسٹ مارگریٹ, مارگریٹ نے پوچھا فیئرفلی, ڈرتے ہوئے. اینڈ دا اولڈ مین سیڈ, اور بوڑھے آدمی نے کہا. امفیٹیکلی, زور دے کر. فورسفلی کہا. ویگورسلی, اس نے کہا, زور دے کر کہا. وی آر فنشڈ, ہم تباہ ہو گئے. دا سوام میں پاس اوور, یہ ہجوم تو گزر جائے گا. بٹ ونس دے ہیو اسٹارٹڈ, لیکن ایک دفعہ جب یہ شروع ہو جائیں. دے ول بی کمنگ ڈاؤن فرام دا نارتھ, تو پھر یہ آتے رہتے ہیں شمال کی طرف سے. نو ون, پہلے ایک آتا ہے, آفٹر اندر, اس کے بعد پھر دوسرا آ جاتا ہے. اینڈ دین دیر آر ہاپرز, اور ان کے بعد اچھلنے والے ٹڈے آتے ہیں. ان کے بعد اچھلنے والے ٹڈے آتے ہیں, ہاپرز. اینڈ اٹ مائٹ گو آن فار 2 or 3 years, اور یہ کام 2-3 سال تک چلتا رہتا ہے. فار لارڈ سے, خدا کے لیے. سیڈ مارگریٹ, مارگریٹ نے کہا اینگریلی, غصے سے. اسٹل ہاف کرائنگ, اب تقریباً وہ رو رہی تھی. واٹس ہیئر از بیڈ انف ازنٹ اٹ, جو اب یہاں پر ہوا ہے یہ کتنا برا نہیں ہے کیا, ابھی اور بھی کچھ برا ہونا ہے. فار آلدو دا ایوننگ ایئر واز نو لانگر بلیک اینڈ تھک, اب شام کو جو ماحول تھا اب تاریک اور بوجھل نہیں رہا تھا. بٹ کلیئر بلو, اب آسمان صاف ہو چکا تھا. ود دا پیٹرن, کبھی کبھار کچھ پیٹرن, کچھ آف انسیکٹس, ٹڈے, وزنگ, شور مچاتے ہوئے اڑتے. ٹھیک ہے, کچھ رہ گئے تھے. زومنگ, اس کا مطلب ہوتا ہے, وزنگ کا مطلب ہے شور مچاتے اڑتے. دس وے اینڈ دیٹ, کبھی ادھر اڑتے, چھوٹے چھوٹے رہ گئے تھے شام کے ٹائم. ایوری تھنگ ایلس, ٹریز, بلڈنگز, بشز, ارتھ واز گون انڈر دا موونگ براؤن میسز, اور ہر چیز جو ہے, درخت, عمارتیں, جھاڑیاں, زمین, سب جو ہے نا, اب وہ بیٹھ گئے تھے وہاں. وہ سب ان آگے بڑھتے ہوئے جو ہجوم تھا اس کے نیچے آ گئے تھے. ہر چیز کے اوپر وہ بیٹھ گئے تھے. اب اوپر آسمان میں نہیں تھی, زمین پر بیٹھ گئے تھے. چلیں جی آگے چلتے ہیں, بس تھوڑا ہی رہ گیا. بٹ مارگریٹ پریفرڈ ناٹ ٹو تھنک, ناٹ ایون ٹو تھنک, لیکن مارگریٹ نے اس بات کو ترجیح دی. پریفر کیا, ترجیح دی. ٹھیک ہے نا, اس نے فیور کیا, چوز کیا کہ ناٹ ٹو ایون تھنک آف دیم, کہ اب وہ ان کے بارے میں نہیں سوچے گی. آفٹر مڈ ڈے میل, جو کہتے ہیں کہ
دوپہر کو انہوں نے کھانا کھایا. دا مین وینٹ آف ٹو دا لینڈس, آدمی دوبارہ زمینوں کی طرف گئے. ایوری تھنگ واز ٹو بی ری پلانٹیڈ, ہر چیز کو دوبارہ اگایا جانا تھا, دوبارہ اگایا جانا تھا. ود اے بٹ آف لک, اگر تھوڑی بہت قسمت ہوئی, سوام وڈ ناٹ کم ٹریولنگ ڈاؤن, کہ ہجوم پھر ادھر نہ آئے, جسٹ دس وے, اس طرف تو پھر, بٹ دے ہوپڈ, لیکن وہ امید رکھتے تھے, دیٹ اٹ وڈ رین ویری سون, کہ جلد ہی بارش ہو جائے گی. ٹو اسپرنگ, اور پھر نکل آئیں گی, اسپرنگ کا مطلب گرو کرنا, نکلنا, سم نیو گراس, نئی گھاس نکل آئے گی. بیکاز دا کیٹل وڈ ڈائی ادروائز, نہیں تو مویشی مر جائیں گے. دیر واز ناٹ اے بلیڈ آف گراس, ایک بھی گھاس کا تنکا, بلیڈ ہوتا ہے تنکا, نہیں رہا تھا. لیفٹ آن دا فارم, جو کہ فارم پر باقی رہا ہو. ٹھیک ہے جی. اینڈ ایز فار مارگریٹ, اور جہاں تک مارگریٹ کا تعلق ہے, شی واز ٹرائنگ ٹو گیٹ یوز ٹو دا آئیڈیا, وہ اس خیال کے ساتھ اپنے آپ کو عادی کرنے کی کوشش کر رہی تھی. 3 اور 4 years آف لاکسٹ, کہ اب 3 یا 4 سال ٹڈی دل آتے ہی رہیں گے. لاکسٹ ور گوئنگ ٹو بی لائک اے بیڈ ویدر, جو ٹڈیاں ہوتی ہیں یہ برے موسم کی طرح ہوتی ہیں. فرام نو آن, آج سے, آلویز ایمیننٹ, ان کی ہمیشہ توقع کی جائے گی. ایمیننٹ کا تھا توقع, آنے والی, لومنگ, امپینڈنگ. شی فیلٹ لائک اے سروائیور آفٹر دا وار, اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ وہ جنگ میں بچ گئی ہو. جنگ میں سے بچنے والے کو سروائیور کہتے ہیں, اسٹیئر. if this devastated and mangled countryside, اگر یہ تباہ حال, devastated تباہ حال, shattered upset and mangled اور برباد, crushed countryside دیہاتی علاقہ, was not a ruin, اگر یہ کھنڈر نہیں ہے تو, یہ تباہ حال اور برباد دیہاتی علاقہ اگر کھنڈر نہیں ہے تو, then what then was ruin, تو کھنڈر کیا ہوتا ہے, یعنی ہر چیز کھنڈر بن چکی تھی. بٹ دا مین ایٹ دیئر سپر, لیکن آدمی اپنا رات کا کھانا اب کھا رہے تھے. سپر کہتے ہیں رات کے کھانے کو. ود گڈ ایپیٹائٹس, بھوکوں کی طرح, یعنی کہ وہ رات کے کھانے پر ٹوٹ پڑے تھے آدمی. اٹ کوڈ ہیو بین ورس, یہ اس سے بھی برا ہو سکتا تھا. واز واٹ دے سیڈ, یہ بس انہوں نے کہا کہ اٹ کوڈ بی مچ ورس, یہ اس سے بھی بہت برا ہو سکتا تھا, ابھی اللہ نے بچت کر دی ہے, وہ کہہ رہے تھے. جی اسٹوڈنٹس, یہ پورا چیپٹر تھا ہمارا, چیپٹر نمبر 10, مائلڈ اٹیک آف لاکسٹ. سارا پڑھ دیا ہے, اس کو ٹھہر کے ذرا تیزی میں پڑھا ہے. آپ نے اس کے سینونیمز بھی دیکھ لینے ہیں ویڈیو میں, نیچے ٹرانسلیشن بھی دی ہوئی ہے, اس کو بھی دیکھ لینا ہے, اور مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. انشاءاللہ